ہاں تو بول لے، تو بیان کر لے۔ آپ سٹیج پہ آئے اور 1 گھنٹہ بیان کیا، حدیث، قرآن، تفاسیر، راوی بیان کی، اور باواز بلند اور بہت جوش و خروش کے ساتھ۔ کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہوا، نہ کوئی بس دیکھتے رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگی یا جو بھی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد سرکار سٹیج پر ہی ہے، آپ نے عیاں کیا، اپنے زبان در فشاں سے لفظ عیاں کیے، میں لوگو، واہ واہ، گلا خراب ہے یار، اگر نہ سمجھ لگے تو اچھا کیا فرمایا؟ اے لوگو، ابھی 1 گھنٹہ تقریر کی ہے، کنہوں نے؟ حضرت شیخ الاکبر معین الدین ابن عربی 1 گھنٹہ بیان کیا ہے، قرآن بیان کیا ہے، تفاسیر بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے، راوی بیان کی ہے۔ کوئی بندہ ٹس سے مس شہنشاہ بغداد آپ بیٹھے ہیں، آپ سٹیج پر ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو، واہ واہ، جن کا کھائیے ان کے گن گائیے۔ یاد رکھنا، ایک مجھے کام ایسا پڑ گیا، میں بہت پریشان تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا، اور بہت ہی تکلیف میں تھا، بہت ہی علیل ہوا، اور بہت ہی پریشان تھا، بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ تو میں نے بہت ولیوں کے استخارے کیے، آئے پر وہ خاموش ہو جائیں۔ آخر کار میں نے عبد القادر جیلانی، یہ سٹیج پر بیٹھا ہوں، سٹیج کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یاد رکھنا، کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے استخارہ کیا جناب شہنشاہ بغداد، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ وہ ولیوں کے ولی ہیں، ولی عطا کرنے والے ہیں، کتبوں کو قطبیت دینے والے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے استخارہ کیا، سرکار تشریف لائے، مہربانی، میں نے وہ اپنا سوال عیاں کیا، سرکار نے فرمایا اپنے پیر نو دس ہوئے۔ میں نے پیر، میں اس لیے نہیں بتاتا تھا اپنے شیخ کو، میرے پیر کو تکلیف نہ ہو، پتہ نہیں کنے والی صدے پہ اپنے پیر نو نہ صدق تکلیف نہ ہوئے، پتہ نہیں کیا سال حضور، پتہ نہیں کتنے سہرہ کرتے پھرتے میں صدا تکلیف نہ ہوئے۔ اچھا اسی ہٹ آگ پیر نو آنے آئی کرو آئی کر، اچھا خیر وہ اپنا اپنا ایمان ہے۔ تو سرکار میں اپنے پیر کو کہے، میں نے اپنے سرکار شبیہ امام حسین حسین پیر محمد نیاز حسین قبلہ عالم کو عرض کی، آپ ماں 1 ماہ نہیں پورا ہوگا، خدا کی قسم 28 یا 29 دن تھے، 1 دن کم تھا جب مصیبت سے میں ٹل گیا، مصیبت مجھ سے ٹل گئی، اور مجھے ہر چیز اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے بزرگوں کے صدقے ہر چیز عیاں کر دی، ان کی مہربانی۔ اچھا جناب شہنشاہ، ان کی جب وہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار تشریف لائے، میرے قبلہ عالم تشریف لائے، شبیہ امام حسین حسین پیر محمد نیاز حسین جب تشریف لائے، میں نے جب سوال کیا، انہوں نے ایسی محبت اور ایسی الفت اور ایسے خلق کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم وہ لفظ آج تک مجھے بھولے نہیں ہیں، جو میں کہنا چاہتا تھا، جو میرے ذہن میں بات تھی وہ میں کہنا چاہتا۔ جب میں نے ان کو تکلیف دی، مہربانی وہ تشریف لے آئے، غلام کے کہنے پہ باطن میں سرکار آئے، تو میں نے ان کو یہ کہا جناب یہ میری پریشانی ہے، یہ مہربانی فرمائے آپ ایسے الفاظوں سے بولے، اتنے خلق کے ساتھ بولے، اتنی محبت اور شیرینی کے ساتھ بولے، آپ کی زبان میں اتنی شیرینی تھی کہ خدا کی قسم آج تک وہ لفظ مجھے بھولے نہیں، اور قیامت تک بھی بھولیں گے۔ اچھا جناب شہنشاہ بغداد آپ سٹیج پہ آئے، ہم اے لوگو، ایک مرغی تھی، واہ واہ، کون کہہ رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ فرماتے ہیں اے لوگو ایک مرغی تھی، قربان یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ راوی نہیں ہے، آپ نے ایک محاورہ بتایا، آگے سنیے کیا فرمایا۔ ایک مرغی تھی جس نے انڈے دیے، ایک مرغی تھی جس نے انڈے دیے، چند دنوں کے بعد وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی، چند دنوں کے بعد انڈے کے اوپر بیٹھ گئی، چند دنوں کے بعد انڈے کے اوپر بیٹھ گئی، اور چند دنوں کے بعد بچے نکلے، جب بچے نکلے وہ نیچے سے باہر آئے، پروں سے باہر نکلے، تو نکلتے انہوں نے کہا چوں چوں، جب سرکار نے ہمارا چوں چوں 10 چرازے نکل گئے، لوگ وجدان کی صورت پہ آ گئے۔ شیخ الاکبر معین الدین ابن عربی کہتے یا سرکار میں نے قرآن بیان کیا ہے، حدیث بیان کی ہے، تفاسیر بیان کی ہے، راوی بیان کی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ نے کوئی حدیث قرآن نہیں عیاں کیا، تو لوگ مر گئے ہیں اور وجدان کی صورت میں ہے، سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم آئے شیخ الاکبر اپنی زبان میں تاثیر پیدا کر، اپنی زبان میں شیرینی پیدا کر، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر، واہ واہ،
ایسے بندہ بولے کہ آگے والا بندہ فریفتہ ہو جائے، یہ نہ کہ بندہ بولے تو اگلا کہ اٹھی جا رہے جوتیاں برساؤں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ بولے، آگے والے بندے کے دل میں محبت ہو کہ یار یہ مجھے دوبارہ بھی بلائے، یہ دوبارہ مجھے یہاں کرے، لفظ کہے اور بلائے، مجھے پکارے، اپنے پاس بٹھائے اور گفتگو کرے اور بات کرے۔ یہ نہ ہو کہ دل کہ یہ بولے تو دل کرے او یار تیری مہربانی تو سن ملے ہی نہ کر۔ ایسی زبان خلق پیدا کرو بیٹا، مٹھاس پیدا کرو، جیسے کہ جناب حضرت امام حسین شہزادہ کونین آپ فرماتے ہیں جس طرح صبح کے شبنم کے قطرے مرجھائے پھول کے اوپر پڑتے ہیں، تو جو جس طرح شبنم کے قطرے، صبح کے شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کے اوپر پڑتے ہیں اور مرجھایا پھول بھی کھل جاتا ہے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ پیش آئے، اعلیٰ اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آئے، اس کا مرجھایا دل کھل جاتا ہے بلکہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، ذرا غور کیجیے گا، پیٹنٹ اور مجرب بات کر رہا ہوں۔ جناب شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز مکانی تشریف فرما ہیں۔ ایک خاتون آ گئی، ایک بی بی آ گئی، ایک عورت آئی، کہنے لگی یا شیخ الاکبر، یا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز مکانی، ہم حاضر ہیں۔ آپ بھائی کیا ہے؟ رو رہی ہے اور دبا رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اشک بار ہے، آنسو بہا۔ آپ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی سرکار اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، آپ پھر تو کیا چاہتی ہے؟ عرض کی سرکار بیٹے عطا کریں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر یہی کہا سرکار مہربانی فرماؤ، آپ کے آستانہ پہ آئی ہیں، وَمَن دَاخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بزرگان دین کا آستانہ ہوتا ہے وہ امن کا گہوارہ ہے۔ میں امن میں آئی ہوں، آپ سے التجا کرتی ہوں، التماس کرتی ہوں، میرا جھولی خالی ہے، اسے بھر دو۔ آپ نے فرمایا آپ اس وقت کسی حال میں آئے، موج میں آ گئے، اما جا بی بی تمہیں ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ آگے گئی پھر دیکھا میں جا تمہیں دوسرا عطا کیا، پھر آگے گئی دیکھا میں جاؤ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آگے گئی دروازے کے اندر باہر گزر گئی، پھر واپس آئی، آپ کو دیکھا میں جاؤ ساتواں پتر ہی، 7 بیٹے تھا۔ کتنے؟ 7۔ ہمیں 7 بیٹے ہیں، پر ایک بات میری یاد رکھو، ایک میں نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھو کیونکہ ہر 11ویں میری دیتے رہنا، ختم پاک دیتے رہنا، ہر 11ویں کی 11ویں بڑی جب ہو اس وقت زیادہ اہتمام کرنا۔ وہ کہنے لگی سرکار جو مجھ سے ہو سکا میں دوں گی۔ او مننی پیندی قادر نو، او مننی پیندی قادر نو، ایڑی اب دل قادر کہہ دے وے۔ وہ مننی پیندی اللہ پاک نو جل شانہ جو محمد مصطفیٰ کا لال، حسنین کریمین کا لخت جگر، فاطمہ الزہرا کا دل بند عبد القادر جیلانی جو اپنی زبان سے کہہ دیں، وہ اللہ کو ماننی پڑتی ہے، اللہ کی ایسی مرضی، کیونکہ جو ولی اپنی ولی کی زبان سیف اللہ ہوتی ہے، سیف کا مطلب تلوار، اللہ یعنی اللہ کی جدھر چل جائے سو چل جائے۔ آپ نے کہہ دیا بس اللہ پاک نے ایسی اپنی مہربانی فرمائی، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، پانچواں، چھٹا، 7واں بیٹا، 7 بیٹے ہوئے، بیٹی کہنے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز مکانی۔ 4 تمہیں 7 بیٹے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے لفظ ایاں ہوئے، یہ شہنشاہ بغداد نے تو نہیں کہا تھا، یہ حسنین کریمین نے کہا تھا، حسنین کریمین نے تو نہیں کہا، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ نے تو نہیں کہا بلکہ محمد مصطفیٰ نے کہا۔ یاد رکھو محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا، اگر یہ لفظ کہے ہیں تو خود خدا نے کہے ہیں۔ اگر بندہ کہتا ہے 1 2 پتر ہو میرے آما 7 پتر اس نے دی، ایک بھی نہیں ہوئی پتر ہی 7 تو ہے، کہنے والا کون سی؟ خود خدا جی سی دین والا۔ اچھا جناب شہنشاہ بغداد آپ نے یہ کہہ دیا 7 بیٹے ہوئے، یکے بعد دیگرے، یہ نہیں کہ اکٹھے، یکے بعد دیگرے، کو سال بعد، کو 2 سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد بیٹا ہوا، 7 بیٹے ہوئے۔ اچھا اچانک یک لخت نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اپنے مقام پر 1 1.5 یا 2 سال کے بعد بیٹے ہوئے، اور وہ ہر ماہ 11ویں دلایا کرتی تھی اور لوگوں کو بلایا کرتی تھی اور
تقسیم کیا کرتے